پھر تیسرے نمبر پر ہے معاشرت. اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے اور پچھلے مرتبہ حضرت صدر صاحب مدد اللہم نے وہ اس کی تشریح فرمائی تھی، وہ ہے معاشرت. معاشرت کے معنی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے. شوہر بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ گزارتی ہے، اور اسی طرح بھائی بہن، باپ بیٹے، دوست اور بلکہ اجنبی لوگ جن کے ساتھ بھی کبھی انسان کو واسطہ پیش آ جائے. سفر میں ہے تو سفر کے اندر ہم سفر جو ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے یا ایک انسان ہے. ان سب کے ساتھ معاشرت کس طرح ہو، ایک ساتھ کس طرح زندگی گزاریں، ایک ساتھ کس طرح رہیں، اس کا اصل الاصول اور سب سے بڑی بنیادی بات وہ اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ دیکھو کہ میری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. جسمانی تکلیف، کسی کو آپ نے بلا وجہ مار دیا، کوئی زخم لگا دیا، یہ جسمانی تکلیف ہے. یہ ایسی تکلیف کہ جو انسان کو شرمندہ کر دے یا انسان کو اس کو بری محسوس ہو. گالی دینا، کسی کو گالی دے دی، الیاذ باللہ. قرآن شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان فاسق ہو جاتا ہے. کسی برے سے برے انسان کو بھی گالی نہ دو. اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فسوق قرار دیا. اور کسی مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یعنی لڑائی کرنا یہ کفر ہے، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ادنا تکلیف نہ پہنچے، جسمانی قسم کی تکلیف ہو وہ پہنچانا بھی حرام، اور کوئی ایسی تکلیف ہو کہ جس سے انسان کو برا لگے، جیسے غیبت کر دی کسی کی تو وہ بھی حرام. کسی پر بہتان لگا دیا، الزام دھر دیا بغیر تحقیق کے، یہ بھی حرام. اور اللہ بچائے ایسا حرام کہ اس سے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کے اوپر بہتان لگایا گیا. یہاں تک رعایت فرمائی ہے شریعت نے دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتناجا اثنان دون ثالث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس میں تو فرمایا کہ ان میں سے 2 آدمی الگ ہو کر چپکے باتیں کریں اور ایک آدمی تنہا بیٹھا رہے. اس کو منع کیا کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 آدمی بیٹھ کر وہ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، چاہے بات اچھی کر رہے ہوں، لیکن چونکہ سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرے آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے چھپا کر بات کر رہے ہیں یہ، تو اب بظاہر چاہے وہ اچھی بات بھی کر رہے ہوں، لیکن اکیلا کر دینا کسی کو اس کے لیے ایک نفسیاتی تکلیف کا باعث ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہوگی کہ بھائی مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے خلاف کر رہے ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف سازش ہو رہی ہو، یہ اس کے ذہن میں ایک شبہ آ سکتا ہے، اس سے اس کو بے عزتی محسوس ہو سکتی ہے، شرمندگی ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا لا يتناجا اثنان دون ثالث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 2 آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اتنی باریک بینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے منع فرمایا ہے. تو نفسیاتی تکلیف بھی اس میں